أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء کرام، آج ہم حروف جار کا استعمال جملوں میں پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حروف جار جملوں میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور ان کا عمل اپنے الفاظ پہ کیسے ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف جار کے اپنے ماں بعد آنے والے لفظ پر زیر دے دیتا ہے، یہی حروف جار کا کمال ہے. تو آئیے ہم مثالوں سے کچھ الفاظ لکھتے ہیں اور مثالوں سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ حروف جار کا استعمال کیسے کرنا ہے اور جب حروف جار کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے. سب سے پہلے ہم ایک لفظ لکھنے لگے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ حروف جار کا استعمال اس میں ہوا ہے اور اس نے اپنے ماں بعد آنے والے الفاظ پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں اور اس میں کیسے اثر دکھا ہے. من، آپ نے دیکھا ہوگا کہ من حروف جار میں سے ہے. یہی الحق پر لگا، اس کو بنا دیا من الحق کے، من الحق کے، حق کے ساتھ، حق سے، من الحق کے حق میں سے، من الحق کے حق میں سے. اور اسی من الحق کو اگر ہم با کے ساتھ ملائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ بالحق، حق کے ساتھ، بالحق کے حق کے ساتھ، من الحق کے حق میں سے یا حق سے، بالحق کے حق کے ساتھ. من بعد ہی، من بعد ہی مانا کیا بنے گا؟ من آئے آگے بھی، من آ گیا، لیکن ہم اس من پر جزم کی بجائے ہم چھوٹی میم ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد با آ رہا ہے، من بعد ہی. اور یہ کلیہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی نون کے بعد یکدم با آتا ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس پر میم پڑ، چاہے لکھی ہوئی ہو چاہے لکھی ہوئی نہ ہو. من بعد ہی، من بعد ہی، اس کے بعد، اس کے بعد سے من کے بعد ہی، اس یا اس کے بعد اس کے بعد، اس کے بعد. من الرسول، آپ نے کل لکھا تھا من الرسول، کل بھی شاید لکھا تھا چلو ٹھیک ہے، پھر لکھا ہوا ہے نہیں لکھتے. رسول سے، انس آتے، انس آتے، من ہو گیا، بل ہو گیا، پھر من بعد ہی وہ دو دفعہ استعمال کر لیا ہم نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر ہم نے اس کو ملانے کے لیے اس پر میم ڈالنی تھی، اس لیے ہم نے اس کو من بعد ہی دوبارہ لکھا جی. انس آتے، وقت، اسے ساعت کو وقت بھی کہتے ہیں. کون سی گھڑی ہے وہ گھڑی بھی یوز ہوتی ہے.
हाँ, तो वक्त भी इस्तेमाल होता है और साथ, कौन सी साथ, साथ भी इस्तेमाल होती है, यानी ला साथ, साथ साथ में लिखें। अमूमन जो जब हम जैसे ये जो आमिल लोग तो वो साथ और ला सातें भी होती हैं, यानी घड़ी अनिस आते सात से, इसका माना फिर साथ ही या घड़ी घड़ी से, वो वाली घड़ी नहीं, उसको भी साथ है, क्योंकि वो वक्त बता रही होती है, इसलिए उसे साथ है। फिल अर्ज़े, फिल अर्ज़े का क्या माना लिखा था आपने? मैं, मैंने में, फिल में, फिल अर्ज़े जमीन में, फिल अर्ज़े फिल अर्ज़े जमीन में, इलल जिबाले पहाड़ की तरफ, इलल जिबाले इलल जिबाले पहाड़ की तरफ। अब मैं एक जुमला लिखने लगा हूं जिसमें दो हुरूफ हिजार आपके सामने आए। एक तो आपने करना यह है कि उनमें से हुरूफ हिजार को अलग करना कि कौन कौन से हुरूफ हिजार है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि उसका तर्जुमा भी करें। ज़हबतो इलल मक्तबते मक्तबे इलल मक्तबे हत्ता अत्तस्सा तासातिन उखरा। जी, इसमें अब देखना यह है कि कौन कौन से हरूफ जार इस्तेमाल बोले। जी, इला और हत्ता, इला और हत्ता ये दोनों हरूफ जार हैं और उन्होंने इस जुमले में आके अमल क्या किया है। ज़हबतो क्या माना हुआ, मैं गया, इला मकतबे दफ्तर की, मकतब की तरफ, दफ्तर की तरफ, हत्ता यहाँ तक कि, हत्ता साअतल उखरा यहाँ तक कि आखिरी घड़ी हो गई, आखिरी वक्त हो गया। मैं दफ्तर की तरफ गया यहाँ तक कि आखिरी वक्त हो गया। अब इसमें दो इस्तेमाल हुई हैं, एक और जुमला लिखने लगा हूं मैं,
یہاں پہ 3 استعمال ہے. ذهب زید من البیت ذهب زید من البیت الى المسجد الى المسجد ودخل الحجرة. جی اب کون کون سے یہاں پہ حرف جا رہے ہیں بولے؟ من الى پی، یہ حروف جار آ رہے ہیں اس میں. اب معنی کریں گے ہم اس کا. ذهب زید کیا من البیت گھر سے الی المسجد مسجد کی طرف، وداخلہ اور داخل ہوا، فی الحجرت مسجد کے ساتھ ایک حجرہ ہوتا ہے جو مولوی کا حجرہ کہلاتا ہے. ہاں وہ سامنے بھی ہے. زید گھر سے مسجد کی طرف گیا اور حجرہ میں داخل ہوا. یہ مسجد ہے باڑ حجرے کی طرف. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب کتنے یہ لفظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاء اللہ 9 الفاظ عربی کے یوز ہوئے ہیں. اور اس آج جو کون سا سبق ہے؟ 24واں سبق ہے. تو آپ نے 9 الفاظ کے ایک لائن کا ترجمہ خود کرنا. میں نے تو کوئی نہیں بتایا، آپ خود بولتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ان قریب ہم اور اتنے جملے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی عربی عبارت آتی ہے تو اس میں جملے یہی ہوتے ہیں. اتنے جملوں کا ترجمہ بندہ کر لینا اسے عربی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب جی اس اب اس کے ساتھ ایک اور جملے کا اضافہ کرتے، ایک لفظ کا اور اضافہ کرنا. یعنی تو 9 تھے پہلے 10 بن جائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ اضافہ کریں ابھی میرے اچانک یہ دماغ میں آیا. کیوں حجرے میں داخل کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی حجرے میں داخل ہونے کا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اسی کے آگے آپ نے یہ لدر سے لگانا ہے. لدر سے اس کے لیے داخل ہوا جی درس لینے کے لدر سے لگ گیا. اب جملے کتنے بن گئے جی؟ 10. اور حروف جارہ کتنے ہو گئے؟ 4. اس جملے میں اب 4. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جاؤ گے تو یہ جملے آٹومیٹکلی بنتے چلے جائیں.
اچھا جی، اب ہم ایک دو آیتیں لکھتے ہیں اور پھر آیتوں کا سفر ہم انشاءاللہ کل بھی شروع رکھیں گے تاکہ حروف جار کی صحیح سمجھ آ جائے اور مقصد سیکھنا ہے. یہ کاف رہ گیا، اور جو میں لکھا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی بہت زیادہ استعمال کثرت سے جو استعمال ہو رہے ہیں، یہی جو چند ہیں، میں مسلسل زور دے رہا ہوں، بار بار لکھ بھی رہا ہوں، تو یہی استعمال ہوتے ہیں کثرت سے. بہت قلیل یہ منزو یہ بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں. ان کی شاید مثالیں ہم چھوڑ دیں، ضروری ہوئی تو دے بھی دیں گے، لیکن میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھا، اب کاف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کاف کی طرح، جی کی طرح. زیدون کل اسد، کیا شاباش، زیدون کل اسد. کل اسد، زید شیر کی مانند ہے، یعنی زید شیر جیسا ہے. اب اس کی بہادری کی تعریف ہو رہی ہے، یا اس کی شکل کی تعریف ہو رہی ہے، یا اس کی حملے کے انداز کی تعریف ہو رہی ہے، جرأت کی تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں زید الاسد جب ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ زید شیر. اس کی مثال ایک قرآن سے نہیں، مثلہم کمثل الحمار، سورہ جمعہ میں ایک آیت میں اللہ نے مثال دی ہے گدھے کے ساتھ کچھ لوگوں. مثلہم کمثل الحمار. کیا لکھے گی؟ ہما رے، مثل الحما رے. کس نے اس مثل کو مسئلے بنایا؟ مسئلو تھا، مسئلے بن گئے اس کاف میں. اب حروف جار کون ہے اس میں؟ کاف ہے، یہ ہے حروف جار. مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. مثلہم کمثل الحمار میں کاف نے مثل لو کو مسئلے بنا دیا، اور پھر اس مسئلے کی وجہ سے ہی چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جو حمار ہے یہ بھی حماروں سے حمارے بن گئے. ٹھیک ہے، آگے چلے جی. سبحان اللہ جی، قرآن مجید کی سورہ آفاق آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
سبحان الذی. اب آپ نے یہاں پہ اس پہ آراب لگوانے ہیں، ٹھیک ہے. فی الحال آراب چھوڑ دو. سبحان الذی اسرا بے عبدہ لیلم من المسجد لیلم جی بولے جی. سب سے پہلے ہم اس میں حروف جار کو الگ کریں گے. کون کون سے حروف جار؟ جملہ پڑھیں اور حروف جار الگ کریں. من سے پہلے کوئی حروف جار نہیں. با با حروف جار ہے. اس آیت میں حروف جار کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے با، دوسرا کون سا نام؟ لیلن. پھر اس کے جزم نہیں سکتے نام ہوتا من. پھر اس پہ سفر ہونا چاہیے من نہیں. آگے الا الا. یہ تین حروف جار اس میں استعمال ہو رہے ہیں. اب اس پہ ہم لگاتے ہیں آراب. لگوائیں صبح سین پہ پیش لگی ہوئی ہے پہلے سے پیش. صبح آ نون پہ کیا ہوگا؟ زبر. نلذی اسرا بے اب دال پہ زیر ابدہی لیلم منل منل آ گئی. آگے ٹھیک ہو گیا. جزم دل ہرا میں الل مس یہ دل اب سا. اب مانا کریں کیا بات؟ سبحان الذی تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ. یہ تمام کی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی ذات کی جس نے سیر کرائی اپنے آپ کو جس نے سیر کرائی اپنے
अब्द को रात में या एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की या तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ही जी। तो आज का सबक खत्म करते हैं इस आयत के साथ ही, और कल इंशाल्लाह कुछ और आयतें हम इसी तरह की ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए।